بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال کریں، ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ ہے اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ کی ممتا۔ وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی، ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشغلہ اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایک ایصال ثواب کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ایصال اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنا دل پر سہتے رہتے ہیں، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معمولات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نفع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، جن کے ایصال کردہ صورتیں ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، یہ روشنی ہیں، مغفرت کی کنجی ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں؟ ان کے کیا اسرار ہیں؟ ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے؟ ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرت ناک واقعات کیا ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے؟ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا تم کو عطا نہ کروں جب میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جب فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ایصال کریں، تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارا ساتھ احسان نہ کروں؟ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا،
اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا جو قصدن یا کیا چھوٹا اور بڑا اور پوشیدہ اور ظاہر اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائیں۔ جس انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائیں۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفس و شعبان کی شب دیکھا تو کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی ایک تہائی امت کی مغفرت فرما دی۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے جس پر حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی، نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا دانہ بکری کے بالوں اور بانا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے۔ بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیرے سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا، کیا یہ بات نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوگی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سراہ سجی اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید پاک باز روحوں سے نماز پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں
ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والوں کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نواں، جہنم میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئے گی، یعنی قیامت ان کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرام اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچا جائے۔ بحوالہ مسلم شریف اور صدقہ و خیرات، تلاوت و قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شہود میں ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو، یا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں: سورت یاسین، سورت ملک اور سورت اخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے تو مردوں پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ جنت بھی اپنے مرحومین والد یا عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورت ملک اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورت اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوگی، ان کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایمان لائے، ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا ورد کرتے رہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا، اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں، راستہ صاف ہو گیا اور میں حفاظت گھر پہنچ گیا۔
یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عوف عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کیے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ نہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم العظیم حاجت ہے، اور اللہ بڑا مہربان و رحیم کریم ہے اور بخشنے والا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔